بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ پر ہمارا تخصصاتی مطالعہ جاری ہے۔ آج کی مجلس میں ہم اس مسئلہ پر بحث کریں گے کہ امام ابن معین رحمہ اللہ نے حدیث بہت زیادہ لکھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ائمہ محدثین میں سب سے زیادہ احادیث لکھنے والے اپنے قلم کے ساتھ وہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں احادیث کو لکھا اس عظیم امام اور محدث نے۔ اللہ اکبر۔ بعض طلبہ نے ہم سے پوچھا کیا یہ آج بھی ممکن ہے ہم لکھیں اپنے ہاتھ کے ساتھ احادیث کو، تو فائدہ وغیرہ کیا ہوگا؟ اس پر میں نے اپنے کئی دروس میں تفصیلات بھی شیئر کی ہیں۔ خلاصتاً یہ ہے ہاں جب اللہ تعالی ہمیں علم حدیث سے، قرآن و حدیث کے علم سے محبت عطا فرما دے گا تو یہی ہے جواب کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے جب ہمارے دل کے اندر قرآن و حدیث کی محبت، ویسی محبت جیسی ہونی چاہیے، جیسا حق ہے محبت کا، جب ہمارے دل و دماغ میں محبت ہوگی تو ہم ضرور قرآن کریم کو اپنے قلم سے لکھیں گے، کتب حدیث کو اپنے قلم سے لکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے لکھنا۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ بڑے زیادہ فوائد ہیں۔ پچھلے سالوں 5-6 سال پہلے میں نے ایک دورہ کروایا تھا تصنیف و تحقیق پر۔ اس میں کافی زیادہ تفصیلات میں نے اسی مسئلہ کی شیئر کی تھیں کہ ائمہ محدثین جو حدیثوں کو لکھا کرتے تھے، یعنی وہ کتب متداول بھی ہیں پھر بھی لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کتنی کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اللہ اکبر۔ فیض الرحمن سوری صاحب رحمہ اللہ محدث تھے، انہوں نے کتنی کتابوں کو، جرح و تعدیل کی کتابیں، دیگر حدیث کی کتابوں کو اپنے قلم سے لکھا۔ میرے استاد محترم سیاق ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ نے زمانہ طالب علمی میں کتنی کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ بہرحال لکھنے کا کام یہ بڑا ہی خیر و برکت والا کام ہے، بڑے زیادہ فوائد ہیں اس میں۔ تو ابن معین رحمہ اللہ نے بڑی زیادہ تعداد میں احادیث کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اللہ اکبر۔ کچھ چیزیں اس حوالہ سے میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے الامام یحییٰ بن معین و مکانتہ بین علماء الجرح والتعدیل، دکتور احمد عواد جمعہ القبیسی صاحب کی۔ یہ بڑی کمال کتاب ہے۔ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہم نے اس کو پرنٹ کیا، تو اس کتاب کی مدد سے اور دیگر کئی کتابیں جو ہم نے سارا ڈیٹا شائع کیا ابن معین رحمہ اللہ کا، ان کتابوں سے کی مدد سے میں کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہمیں قول ملا امام ابن معین کا، یہ تاریخ دمشق میں ہے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اشتہی ان اقع علی شیخ عنده بیت ملی کتبا اکتب عنہ وحدی۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ایسے شیخ کے پاس جاؤں جس کے پاس کتابوں سے بھرا ہوا گھر ہو۔ اللہ اکبر۔ عنده بیت ملی کتبا، ایسا گھر ہو جہاں کتابیں ہوں، کتب حدیث ہوں۔ اکتب عنہ وحدی، میں اکیلا ان سے وہ لکھوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنا ذوق اور شوق تھا اس امام اور محدث کو حدیث کو لکھنے کا۔ اسی طرح امام ابن معین رحمہ اللہ کے حوالہ سے بہت زیادہ محدثین نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے بہت لکھا ہے۔ مثلا امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا نعلم احدا من لدن آدم
کاتب من الحدیث ما کاتب یحییٰ بن معین، کہ جتنی حدیثیں ابن معین نے لکھی ہیں اتنی حدیثیں کسی نے بھی نہیں لکھی۔ اللہ اکبر۔ یہ قول تاریخ بغداد میں ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 182 ہے۔ سیر اعلام نبلاء، تہذیب الکمال وغیرہ میں بھی یہ قول ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن معین رحمہ اللہ کے والد محترم بڑے سرمایہ والے تھے، بہت بڑی رقم لاکھوں درہم چھوڑ کر گئے، اللہ اکبر، اپنی اولاد کے لیے۔ تو امام ابن معین نے ان لاکھوں درہم کو سارے کے سارے کو حدیث لکھنے پر، حدیث کی تدوین پر، حدیث کی تصنیف پر اور حدیث کی خاطر سفر کرنے میں ساری رقم لگا دی، اللہ اکبر، کوئی چیز باقی نہ بچی، یہاں تک آپ کے جوتے بھی باقی نہ بچے جو آپ پہنا کرتے تھے، وہ بھی اسی میدان میں، تدوین حدیث میں، رحلہ میں، کتابت حدیث میں ان کو بھی صرف کر دیا، ان کو بھی فروخت کر کے اپنا علم حدیث کی پیاس بجھائی، سبحان اللہ۔ اسی طرح امام خطیب بغدادی وغیرہ تاریخ بغداد میں جلد 14 صفحہ نمبر 182 میں یہ روایت لائے ہیں۔ احمد بن عقبہ کہتے ہیں میں نے ابن معین رحمہ اللہ سے سوال کیا، امام ابن معین سے میں نے سوال کیا، کم کتابت من الحدیث یا ابا زکریا، اے ابو زکریا، ابو زکریا کنیت ہے امام ابن معین رحمہ اللہ کی، آپ نے کتنی احادیث لکھی ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام ابن معین فرماتے ہیں کتابت بیادی حاضی 600,000 حدیث، اللہ اکبر، میں نے اپنے اس ہاتھ سے 6 لاکھ احادیث لکھی ہیں، 600,000، سبحان اللہ سبحان اللہ، 6 لاکھ حدیثیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح اور بھی کئی ایک اقوال ملتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ سے سنا، ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرما رہے تھے ہم بصرہ آئے اور ہمارے آنے سے پہلے یحییٰ بن معین وہاں پہنچ چکے تھے، تقریباً 1 سال پہلے، تو انہوں نے فلازم ابا سلمہ موسیٰ بن اسماعیل، انہوں نے ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل کو لازم پکڑا، فکاتب عنہ قریباً من 30 او 40,000 حدیث۔ امام ابن معین ہمارے بصرہ آنے سے پہلے 1 سال پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، انہوں نے ابو سلمہ موسیٰ بن اسماعیل کو لازم پکڑا اور ان سے تقریباً 30,000 یا 40,000 احادیث لکھیں، اللہ اکبر۔ یہ تقدمۃ المعرفہ صفحہ نمبر 315 ہے، سبحان اللہ، یعنی اس قدر زیادہ انہوں نے احادیث لکھیں۔ اسی طرح تاریخ بغداد میں ہی قول ہے، امام ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین یہ دونوں نکلے حجاج العاور کی طرف مسیسا میں، اور مجھے بات یہ پہنچی ہے ان یحییٰ کاتب عنہ نحوا من 50,000 حدیث، مجھے بات پہنچی ہے کہ بے شک ابن معین رحمہ اللہ نے 50,000 کے قریب احادیث حجاج العاور سے لکھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 337 ہے۔ اس طرح اور بھی بہت زیادہ اقوال اس کتاب میں موجود ہیں کہ امام ابن معین رحمہ اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں احادیث کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اللہ اکبر۔ ایک اور ہمیں قول ملا اسی کتاب میں، یہ قول تاریخ دمشق، تہذیب الکمال وغیرہ میں موجود ہے،
वरूवी अन मुजाहिद बिन मूसा, इमाम मुजाहिद बिन मूसा से उनका कौल ये मरवी है, कान यब्न मईन यक्तुबुल हदीसा नीफ़ा व खमसीन मर्रा। अल्लाह अकबर। कि इमाम इब्न मईन रहमहुल्लाह हदीस को 50 से ज़्यादा मरतबा लिखा करते थे। मतलब क्या है कि जिस हदीस को लेते उसकी सारी संदों को लिखते। अल्लाह अकबर। उसका तकरार लिखते, अल्फाज जमा करते, संदों को लिखते, कोई चीज़ ना छोड़ते। सुभान अल्लाह। यहाँ ये भी बात फ़ायदे से खाली नहीं है कि इमाम इब्न मईन रहमहुल्लाह ने सिर्फ सिका रावियों से नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने कज़्ज़ाब और ज़ईफ़ रावियों से भी लिखा है, ज़ईफ़ से भी लिखा है, कज़्ज़ाब से भी लिखा है और सिका रावियों से भी लिखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि एक कौल इमाम इब्न मईन से मरवी है, फरमाते हैं व अय्यु साहिब हदीसिन ला यक्तुबु अन कज़्ज़ाब अल्फ हदीस लिअन्ना किताबत अल मुहद्दिस लिअहादीस अल कज़्ज़ाबीन यखरुजु मिन्हा फ़वाइद जुम्मा। अल्लाह अकबर। इब्न मईन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कौन वो साहिब हदीस है, कौन हदीस वाला है, हदीस का तालिब इल्म है जो कज़्ज़ाब से 1000 हदीस लिखे। फिर फरमाया करते थे क्योंकि मुहद्दिस का कज़्ज़ाब की रिवायतों को लिखना इससे भी बड़े ज़्यादा फ़वाइद निकलते हैं। अल्लाह अकबर। यानी जब हम सिका के अलावा ज़ईफ़ और कज़्ज़ाब रावियों की रिवायतों को भी लिखेंगे तो ये फ़ायदे से खाली नहीं है, बल्कि बड़े ज़्यादा फ़वाइद हमें मिलेंगे। उन फ़वाइद की तफसील भी कुतुब जर्ह व तअदील में लिखी हुई है। ये तफसील के साथ कौल अल मजरूहीन लिब्न हिब्बान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 32 पर देखा जा सकता है। इसी तरह तरीक़े दिमश्क और तहज़ीबुल कमाल में भी ये कौल मौजूद है। पहला फ़ायदा, अल्लाह अकबर, कज़्ज़ाब रावियों से रिवायत लिखने का पहला फ़ायदा ये हदीस सिका रावियों की अहादीस से खलत मलत होने से बच जाएंगी। अल्लाह अकबर। जब पता होगा ये कज़्ज़ाब की रिवायतें हैं, ये सिका की रिवायतें हैं, तो इम्तियाज़ हो जाएगा, आपस में खलत मलत नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। तो ये फ़ायदा लिखेंगे तभी हासिल होगा ना, सिका की रिवायतें भी लिखेंगे, ज़ईफ़ और कज़्ज़ाब की रिवायतें भी लिखेंगे, फिर हमें इम्तियाज़ हासिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। दूसरा फ़ायदा, बहुत बड़ी तादाद कज़्ज़ाब रावियों की, उनके हालात हम पर आया हो जाएंगे, उनकी रिवायतें हम पर आया हो जाएंगी, जो बड़ी आसानी के साथ बड़ी ज़्यादा तादाद में झूठी रिवायात बना बना कर लोगों में आम करते थे। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इन हदीस को लिखेंगे। इसी तरह तीसरा फ़ायदा तफसील के साथ है कि रोकथाम करनी, यानी सद्दु तरीक़ अलल्लज़ीना, उन लोगों पर इस रास्ते को बंद करना जो सनदों को उल्ट पुल्ट करते हैं। अल्लाह अकबर। यानी वो झूठी रिवायात को बयान कर देते हैं और उनके लिए सही अहादीस गढ़ देते हैं वगैरह वगैरह। तो जब हम कज़्ज़ाब रावियों की रिवायतों को लिखेंगे तो हम पर जो मक़लूब रिवायतें होंगी, सनदें उल्ट पुल्ट की हुई होंगी, उनकी वजाहत भी हमारे सामने आ जाएगी। फिर उन्होंने यानी इसके तहत और भी मज़ीद तफसील लिखी है। इमाम इब्न मईन रहमहुल्लाह ने जिस तरह सिका रावियों से हदीसें लिखी, वैसे ही ज़ईफ़ और कज़्ज़ाब रावियों से भी रिवायतें लिखी। कज़्ज़ाब रावियों की रिवायात क्यों लिखी, इसकी मुहद्दिसीन ने 3 वजूहात बयान की हैं जो मैंने अभी बयान की हैं। इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह अल मजरूहीन जिल्द 1 सफ़ा नंबर 32 में एक वाक़या बयान करते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल ने देखा कि इमाम इब्न मईन रहमहुल्लाह
صحیفہ معمر ان ابان ان انس لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام احمد بن حنبل صاحب نے اعتراض کیا امام ابن معین پر کہ آپ صحیفہ معمر ان ابان ان انس کیوں لکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹا صحیفہ ہے، یہ کیا ہے، جھوٹا صحیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر امام ابن معین نے کہا رحمک اللہ یا ابا عبداللہ، اے امام احمد رحمہ اللہ، اللہ پہ رحمت نازل فرمائے، اکتب هذه الصحیفہ ان عبد الرزاق ان معمر ان ابان ان انس، میں یہ صحیفہ عبد الرزاق سے، وہ معمر سے، وہ ابان سے، وہ انس سے، اس کو میں لکھ رہا ہوں، فاحفظها كلها، میں اس سب کو زبانی یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس جھوٹے صحیفوں کو زبانی یاد کروں گا۔ وَأَعْلَمُ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جھوٹا صحیفہ ہے۔ وجہ کیا، جھوٹی روایتیں میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ حَتَّى لَا يَجِيَ إِنسَانٌ فَيَجْعَلُ بَدْلَ أَبَانَ ثَابِتًا، یہاں تک کہ کوئی انسان آئے وہ ابان کی جگہ ثابت کو کر دے، ابان کی جگہ ثابت بیان کر دے اور اس کو روایت کرے ان معمر ان ثابت ان انس، کوئی ابان کی جگہ ثابت کا نام لے لے تو میں کہوں گا فَأَقُولُ لَهُ كَذَبْتَ إِنَّمَا هِيَ أَبَانَ لَا ثَابِتٌ، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ ابان کی مرویات ہیں نہ کہ ثابت کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام ابن معین رحمہ اللہ نے لاکھوں صحیح احادیث لکھی، لاکھوں سکہ راویوں کی سے روایات لکھیں، پورے دیوان لکھے، ساری زندگی حدیث کو لکھتے رہے، جمع کرتے رہے، سکہ سے بھی اور ضعیف سے بھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابن معین نے محمد بن میسر سے لکھی، محمد بن میسر ابو سعید السغانی سے لکھی احادیث، اور خود کہا، حکم لگایا اس کے بارے میں ابن معین رحمہ اللہ نے، جہمی خبیث عدو للہ، یہ جہمی ہے، خبیث ہے، اللہ کا دشمن ہے، قد کتبت عنہ حدیثا کثیرا، میں نے اس اللہ کے دشمن سے بڑی زیادہ مرویات لکھی ہیں تاکہ کل کو امت کو بتا سکوں، لوگوں اس کی مرویات سے بچو، یہ جھوٹا انسان ہے، بے دین انسان ہے۔ یہ تاریخ بغداد میں ہے، جلد 3 صفحہ 283۔ اللہ اکبر۔ بڑی دلچسپ بات، بڑی دلچسپ بات، ہمیں کتنی زیادہ محنت کرنی ہے، اور محنت کیوں کرنی ہے؟ محنت ابن معین کے حالات میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ امام خطیب بغدادی نے بیان کیا اپنے سند سے مفضل بن غسان الغلابی تک، وہ کہتے ہیں وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينَ كَتَبَ عَنْ خَالِدِ الْمَدَائِنِ ثُمَّ سَجَرَ بِهِ التَّنُّورِ مَعَ كُتُبِ عبد العزیز بن ابان۔ اللہ اکبر۔ غلابی صاحب کہتے ہیں ابن معین نے خالد مدائنی سے لکھا، پھر جو لکھا پھر سجر بہ تنور، تنور کو ان کے ساتھ گرم کیا، تنور کو، جو جھوٹی روایتیں لکھیں ان کو کہاں پھینکا؟ تنور کے اندر آگ لگائی، اور آگ ہے نا کاغذ جھوٹی روایتوں والے، ان کو آگ لگائی مع کتب عبد العزیز بن ابان، عبد العزیز بن ابان کی کتابوں کے ساتھ، عبد العزیز بن ابان کی کتابوں کو بھی پھینکا تنور میں، اور خالد المدائنی کی کتابوں کو بھی پھینکا تنور میں، ان سے آگ بھڑکائی۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ بغداد جلد 8 صفحہ نمبر 302 ہے۔ اسی پر امام ابن معین نے وضاحت کی، یعنی کہ میں کذاب راویوں سے روایتیں کیوں لکھتا ہوں، میں کذاب راویوں سے روایتیں کیوں لکھتا ہوں۔ دلچسپ بات، امام ابن معین فرماتے ہیں کتابنا عن الکذابین، ہم نے کذاب راویوں سے لکھا، وسجرنا بہ التنور، اور ہم نے ان کے ساتھ تنور کو گرم کیا۔
وَأَخْرَجْنَا بِهِ خُبْزًا نَزِيجًا، اور ہم نے اس تنور سے تازہ تازہ روٹیاں نکالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے حوالہ یہ تاریخ بغداد جلد 14 صفحہ نمبر 184 ہے، اور دیگر کتابوں میں یہ حوالہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے؟ امام ابن معین یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بڑی زیادہ محنت کر کے جھوٹے راویوں کو پرکھا، ان کی روایات کو لکھا، اس کے بعد ہمیں راحت ملی، ہمیں سکون ملا کہ اب جھوٹے راوی کہیں مکاری کر سکتے نہیں، ان کی جھوٹی روایت چلے گی نہیں چلے گی، یہ مطلب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح اور بھی بڑی زیادہ تفصیلات ہیں اسی مسئلہ میں۔ اتنی زیادہ محنت کی ابن معین رحمہ اللہ نے، یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے عزتیں دیتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ابن معین جیسا شخص جس کا نام سن کر جسم کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، دل و دماغ میں ایک بڑی محبت بیٹھ جاتی ہے کہ امام العلل، امام الجرح و تعدیل، اللہ اکبر، ائمہ محدثین کے سرتاج۔ اچھا، اتنی محنت کرنے کے بڑے فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کل حدیث لا یعرفہ یحییٰ بن معین فلیس ہو بے حدیث۔ جیسے حدیث کو ابن معین نہیں جانتا نا، وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ پتا تھا امام احمد رحمہ اللہ کو، ہمارے فاضل بھائی نے، امام اور محدث نے بڑی زیادہ محنت کی ہے۔ ایک روایت میں ہے فلیس ہوا ثابتاً، یعنی جو روایت امام ابن معین نہیں جانتے وہ روایت ہے ہی نہیں، وہ روایت ہے ہی نہیں۔ یہ بھی تاریخ بغداد میں ہے، جلد 14 صفحہ نمبر 180۔ سنو، امام علی بن مدینی، اللہ اکبر، امام علی بن مدینی، امام العلل، امام الجرح و تعدیل فرماتے ہیں انتہا العلم الی یحییٰ بن آدم و بعدہ الی یحییٰ بن معین۔ علم ختم ہو جاتا ہے یحییٰ بن آدم تک اور یحییٰ بن معین تک، اس کے بعد یحییٰ بن معین تک، یعنی علم کی انتہا کہاں تک ہو رہی ہے؟ امام یحییٰ بن معین تک علم کی انتہا ہو رہی ہے۔ تاریخ بغداد جلد 14 صفحہ نمبر 179 ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ نے کہا علم 4 شخصوں تک ختم ہو جاتا ہے، ان چاروں میں ایک کا نام لیا یحییٰ بن معین کا، کہ یحییٰ بن معین وہ ہیں جس نے سب سے زیادہ احادیث لکھی، سب سے زیادہ احادیث لکھی۔ اللہ اکبر۔ اس سب کے باوجود توجہ کریں، امام ابن معین نے لاکھوں حدیثیں لکھی، اللہ اکبر، ساری زندگی لکھتے رہے، اس کے باوجود وہ حدیث کو بیان کرنے میں بڑے محتاط تھے، حدیث کو بیان کرنے میں بڑے زیادہ نہایت محتاط تھے، یہاں تک کہ قلیل الروایات تھے، ان کی مرویات بڑی تھوڑی ہیں۔ امام ابن سعد نے کہا ہے حتی لا یکاد یحدث، یہاں تک کہ یہ بیان ہی نہیں کرتے تھے، لا یکاد، نہیں قریب ہوتے تھے کہ وہ بیان کریں، یعنی بہت کم حدیثیں سے امام اور محدث نے بیان کی ہیں۔ طبقات ابن سعد جلد 7 صفحہ نمبر 354 ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام ابن معین رحمہ اللہ نے حدیثیں کیوں تھوڑی بیان کی، اس کی پوری تفصیل ہے، اس پر ہم الگ بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن معین رحمہ اللہ بڑے زیادہ محتاط تھے حدیث بیان کرنے میں۔ آپ نے جب کبھی بیان کیا تو کتاب سے دیکھ کر ہی بیان کرتے تھے، کتاب سے، چونکہ خود ایک ائمہ علل میں سے تھے، پتہ تھا زبانی جب ہم روایت بیان کریں گے نہ کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی، حرف کی، لفظ کی، تو وہ نہ اوپر دیکھ کر ہی بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنے شاگردوں کو بھی کہتے تھے بیٹو لکھا کرو،
لکھا کرو، احادیث لکھا کرو، یہاں تک تم غلطی سے وہم سے محفوظ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب شاگرد کوئی نہ لکھتا تو فرمایا کرتے تھے کہ جو نہیں لکھے گا وہ غلطیوں سے نہیں محفوظ ہوگا۔ لکھا کرو حدیث، علم میں پختہ ہو جاؤ گے۔ علم لکھا کرو، یہ کل کو کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قول ان کا کہ جو نہیں لکھتا وہ غلطیوں سے محفوظ نہیں ہوتا، یہ فتح المغیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 میں ہے۔ اسی دوران ہمیں ایک وصیت ملی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نصیحت امام ابن معین کے لیے۔ امام ابن معین امام احمد بن حنبل ہم زمانہ تھے۔ امام احمد استاد تھے، ابن معین شاگرد تھے، شاگرد بھی استاد شاگرد بھی تھے، دوست بھی تھے، ہم سفر بھی تھے، ہم زمانہ بھی تھے، یعنی زندگی ساری کٹھے گزاری۔ دونوں بغداد کے تھے، ایک ہی شہر کے تھے۔ اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو بڑے امام اور محدث کی ملازمت مل جائے، اس کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے۔ اچھا، سمعانی وغیرہ نے اپنی سند سے عباس دوری تک بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابن معین سے، وہ کہہ رہے تھے دخلت علی ابی عبداللہ احمد بن حنبل، میں ایک دفعہ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل پر داخل ہوا، فقلت له، میں نے کہا احمد بن حنبل سے اوصنی، مجھے وصیت کرو، کوئی اچھی بات کر دو، نصیحت کر دو۔ تو امام احمد نے فرمایا لا تحدث المسند الا من کتاب۔ اللہ اکبر۔ جب بھی حدیث کو بیان کرے تو کتاب سے بیان کیا کر۔ کتاب سے دیکھ، کتاب کھولی، دیکھ کر وہ حدیث بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ واضح؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وصیت تھی امام ابن معین کو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی شک نہیں ہے، بے شک حفظ اس میں بھول چک ہو جاتی ہے، اس میں بھول چک ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان بیان ہی کتاب سے کرے گا اس میں بھول چک ہوگی نہیں، کوئی غلطی ہوگی نہیں۔ یہ قول آداب الاملاء والاستملاء صفحہ نمبر 47 فتح المغیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228 میں ہے۔ یہ ہے ایک صفت کا تذکرہ ایک بہت بڑے امام اور محدث ابن معین رحمہ اللہ کا کتاب تھی حدیث۔ انہوں نے بڑی حدیثیں لکھی، بڑا کچھ لکھا۔ بیٹو آج بھی اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں محدث بنوں، اسے چاہیے کہ لکھے، بہت زیادہ لکھے۔ اللہ اکبر۔ اسی ہمارے مکتبہ میں یہ کتاب بیٹا پکڑنا، یہ بڑی کتاب آگے سفید والی یہ والی یہ الاکمال ہے۔ الاکمال ابو المحاسن شمس الدین محمد بن علی بن الحسن الشافعی رحمہ اللہ کی، یہ ساری ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، یہ ساری ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کو لکھا کس نے ہے؟ فضیلت شیخ المحدث فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ، بہاولپور کے تھے، یعنی وہ جنگلی علاقہ کے، ان کو بڑا شوق تھا علم حدیث رجال کا، اس فن کے امام اور محدث تھے۔ انہوں نے ایک نہیں بڑی زیادہ کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اللہ اکبر۔ ضعیف راویوں پر کتابوں کو اپنے ہاتھ کے ایک لکھا، کتب حدیث کو اپنے ہاتھ سے لکھا، پوری کتاب کو نقل کرتے تھے۔ تو جب شوق اور محبت پیدا ہوگی قرآن و حدیث سے تو ہم لکھیں گے نہ لکھیں گے۔ ہمارے استاد محترم شیخ ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ، انہوں نے بیٹے بیٹیوں کو گھر میں پڑھایا تو لکھائی کیسے سکھائی؟ لکھائی کے لیے انہوں نے قرآن کریم تجویز کیا۔ وہ قرآن کریم سے ہی ملا دیتے تھے، بیٹا یہ لکھو، یہ صفحہ لکھو، یہ 2 صفحے لکھو۔ کتنا خوش قسمت ہے بچہ، وہ لکھائی سیکھ رہا ہے تو کیسے سیکھ رہا ہے؟ قرآن سے سیکھ رہا ہے۔ جو شخص لکھتا ہے ساری زندگی لکھتا رہتا ہے، بڑا زیادہ علم اس کو زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔